والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امیر سنی دعوت اسلامی حلقہ مراٹھواڑہ حضرت علامہ رفیع الدین صاحب قبلہ اشرفی و حضرت مولانا سید غلام خواجہ صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، تمامی حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت مآب میں یوں عرض کرتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں کہتے ہیں بارش کو، بارش کے پانی کو، علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے ہاتھوں میں اولیاء کرام کا دامن ہے، اور اولیاء کرام کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ولی سے دوستی اللہ سے دوستی ہے، اور اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی۔ اولیاء کرام کے بارے میں اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں، 40 اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں، 40 اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، اور انہی کی برکت سے، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کا مقام ملک شام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اولیاء کرام کا وجود نہ ہو تو باران رحمت کا نزول نہ ہو، اولیاء کرام کا وجود نہ ہو تو ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا ہمیں میسر نہ آئے۔ غذا اترتی ہے ان 40 اللہ والوں کے لیے، پانی برسایا جاتا ہے ان اللہ کے ابدال بندوں کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان 40 بندوں کے لیے غذا اترتی ہے، ان 40 ابدال کے لیے بارش ہوتی ہے، تو پھر سب کو کیسے میسر آ جاتا ہے؟ غذا سب کو کیسے کافی ہو جاتی ہے؟ بارش کا پانی سب کو کیسے مل جاتا ہے؟ تو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کسی ایک بڑے عالم دین کی دعوت اپنے گھر کرتے ہیں تو کیا آپ ایک پلیٹ میں کھانا بناتے ہیں کہ جتنا وہ کھا سکیں اور اس کے بعد چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب کسی بڑی شخصیت کی دعوت کی جاتی ہے، جب کسی بڑے آدمی کی دعوت کی جاتی ہے تو صرف اس کے مطابق کھانا نہیں بنایا جاتا، اس کے کھانے کے لیے صرف کھانا نہیں بنایا جاتا، بلکہ دعوت ایک کو دی جاتی ہے، مدعو ایک ہوتا ہے، اور کھانا بہت زیادہ بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے طفیلی بھی کھانا کھا سکے، اس کے ساتھ میں آنے والے بھی کھانا کھا سکے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال فرمایا ہے، ابدال ارشاد فرمایا ہے، غذا ان کے لیے اترتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی غذا عطا فرماتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بارش کا پانی اتنا نازل کیا جاتا ہے، اترتا ان کے لیے ہے اور سب کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام اس کو محبت فرماتے ہیں، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یہ تو اللہ کے ان ولیوں کی بات ہوئی جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، لیکن سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر ہم تم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ وہ غوث پاک ہے جن کی آمد کے لیے، جن کی ولادت کے لیے کربلا معلیٰ کے اندر دعا کی گئی تھی۔ علامہ بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میدان کربلا کے اندر حضور سیدنا غوث پاک کے لیے امام حسین نے دعا فرمائی تھی۔ امام حسین کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت جیسے لوگ قاصر رہے، امام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت جیسے لوگ سمجھنے سے قاصر رہے تو ہم تم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور بدر ملت ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام قاسم حاضر ہوتے ہیں اور رن میں جانے کی اجازت طلب فرماتے ہیں، اس وقت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حسن کے بڑے بیٹے تم ہی تو ہو، اگر تم بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو میرے بھائی کی نشانی کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی کی نسل کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے چھوٹے سے تھے، ان کی زندگی کا کس نے دیکھا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے امام قاسم سے فرماتے ہیں، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اس وقت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تعویذ لے کر آتے ہیں اور اس پرچی کو کھول کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا، وہ تعویذ امام حسن کی تحریر تھی، اس میں کیا لکھا تھا؟ اے میرے بیٹے قاسم، جس وقت میرے بھائی حسین کو میدان کربلا کے اندر نانا جان کے دین کے لیے شہید کیا جائے گا، بچہ بچہ اس کا شہید ہونے والا ہوگا، اس کے گھر کی بیویوں پر آفت آئے گی، تو اس وقت افسوس میں نہیں رہوں گا، علی
मौजूद नहीं लोग पाएंगे, उस वक्त तुम मौजूद रहोगे। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, जब मेरे भाई हुसैन को मैदान करबला में देखना तो उनसे पहले अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। मेरे भाई से पहले तुम शहीद हो जाना। अगर मैं होता तो मैं अपने भाई की हिफाजत करता, अपने भाई से पहले मैं जान देता, लेकिन नाना जान के दीन का मसला होगा, इसलिए तुम मेरे भाई से पहले जान देना। जिस वक्त इमाम कासिम ने इस तावीज को हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया, सैयदा ज़ैनब भी मौजूद थी। इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई और उस तावीज को लेकर के भाई की याद आ गई और बिल्कुल फर्द मुसर्रत में, जोश व जज्बात की कैफियत में इमाम हुसैन ने उस तावीज को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया। और उसके बाद इस अंदाज से गोया हुए हुजूर बद्र मिल्लत फरमाते हैं, एक जिम्मेदार आलिम है सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला के जका मजहर जिन्हें कहा गया है, और अल्लाह अकबर जिन्हें अपनी आंखों से इमाम अहमद रज़ा को देखने का शरफ हासिल हुआ है, वो हुजूर बद्र मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मैं मज़लूम भी हूँ, मैं मुजाहिद भी हूँ, मैं मुसाफिर भी हूँ, मेरे भाई हसन का ये खत तेरी बारगाह में पेश करके मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, ए अल्लाह हसन की औलाद में ऐसे बंदे को पैदा फरमा जिसके नाम की वजह से क़यामत तक के हसन का नाम लिया जाता रहे, और जिसे अल्लाह तू ऐसा मकाम औलिया में अता फरमाना जैसे तूने मेरे नाना जान का मकाम अंबिया में बुलंद किया है, क़यामत तक के उसकी शान के तराने गाते जाते रहे, क़यामत तक के उनका नाम लिया जाता रहे, और उसे ऐसी शान का मालिक बनाना, न उससे पहले कोई ऐसा वली हो, न उसके बाद कोई ऐसा वली हो। आवाज आई, ए हुसैन तेरी दुआ कबूल की गई, और तेरे भाई हसन की नस्ल में ऐसा बंदा पैदा करेंगे जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, और उस शान का मालिक कोई वली दुनिया में नहीं आएगा, उसका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर होगा, उसका कदम तमाम औलिया अपने कांधों पर लेंगे। और शेख मगरिब जिन्हें अल्लाह अकबर इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े बरगसीदा बंदे हैं, शेख मोहम्मद मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्हें दुनिया शेखुल मगारिब कहती है, अल्लाह अकबर ये तमाम मगारिब के वली हैं, इनकी सल्तनत मगरिब के अंदर थी। अल्लाह अकबर एक मरतबा अपने मुरीदीन के दरमियान मौजूद थे और ये अर्ज करते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका ये कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर हो, मेरे कांधे पर हो, मेरे दिल पर हो। मुरीदीन ने पूछा अब्दुल कादिर कौन है और किसके कदम को आप अपने कांधे पर ले रहे हैं, आप अपने सर पर ले रहे हैं, आप अपनी आंखों पर ले रहे हैं, आप अपने दिल पर ले रहे हैं। हुजूर शेखुल मगारिब फरमाते हैं कि बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बंदा है जो हसनी हुसैनी सैयद है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद से है, जिसके लिए मैदान करबला के अंदर दुआ की गई थी। आज उस बंदे ने बगदाद के मिंबर पर बैठ करके ये ऐलान किया है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर होगा। मेरे कानों तक आवाज आई तो मैंने गर्दन झुका दी, और जब मैं मुराकिब हुआ तो मेरी निगाहों ने देखा कि अब्दुल कादिर का ये कहना था कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो जितने औलिया सुल्बे बाप में थे, बाप की पुश्त में थे, सबने बाप की पुश्त में गर्दन झुकाई और अब्दुल कादिर के कदम को अपने कांधे पर लिया। जितने औलिया माँ के शिकम में थे, सबने माँ के शिकम में गर्दन झुकाई और अब्दुल कादिर के कदम को कांधे पर लिया। जितने औलिया कब्रों के अंदर मौजूद थे, सबने गर्दन झुकाई और अब्दुल कादिर के कदम को कांधे पर लिया। और जितने औलिया आलम अरवाह में थे, सबने अब्दुल कादिर के कदम को अपने गर्दन पर लिया। और फिर मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जद्दे गौसे आज़म हजरत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और एक एक जन्नती लिबास निकाल करके फरमाते हैं, ये फला बिन फला को दे दो, इसलिए कि उसने अब्दुल कादिर के कदम को कबूल कर लिया है। ये फला बिन फला को दे दो, उसने अब्दुल कादिर के कदम को कबूल कर लिया है। ये फला बिन फला को दे दो, उसने अब्दुल कादिर के कदम को कबूल कर लिया है। और खुरासान के जंगलात में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने जब ये फरमान सुना तो आपने अपनी गर्दन को इस हद तक झुकाया, रावी बयान करते हैं कि उनके सर को उन्होंने जमीन तक लगा दिया। सरकारे गौसे पाक ने ऐलान फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन तुमने एक अज़ीम का हक अदा कर दिया, क़यामत तक के लिए हिंदुस्तान की विलायत तुम्हारे जिम्मे की जाती है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म।
کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور بہجت الاسرار شریف میں ارشاد نقل فرمایا گیا کہ یہ غوث پاک کیسے مدد کرنے والے، ان کا نام غوث پاک نہیں، ان کا نام عبد القادر، محی الدین ان کا لقب ہے، اور غوث اعظم غوث اعظم کے نام سے دنیا جانتی۔ محی الدین ان کا لقب کیوں ہوا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بغداد کے علاقے سے گزر رہے تھے، بغداد شہر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک دبلا پتلا مریل سا نوجوان پڑا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے، قریب مرنے کے۔ اس نے آواز دی عبد القادر میری مدد کرو، عبد القادر میری مدد کرو۔ حضور غوث پاک گئے اور جا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس کو اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ دیکھا کہ اچانک وہ بھلا چنگا ہو گیا، وہ بالکل تندرست و توانا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک نے منظر دیکھا تو تعجب سے دیکھنے لگے، تو اس نے کہا کہ عبد القادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے نانا جان کا دین تھا جو اس دور میں سسک رہا تھا، قریب مرنے کے تھا، تمہارے ہاتھ سے سہارا دیا اور مجھے نئی زندگی عطا کر دی۔ اب قیامت تک کے لیے تمہیں دنیا محی الدین کے نام سے جانے کی، دین کو زندہ کرنے والے کے نام سے جانے کی۔ یہ دین کو زندگی کیسی؟ اللہ اکبر۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے گرد و پیش کا جائزہ لیں، تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھیں تو حالات کتنے خطرناک تھے۔ غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے لیکن بغداد بسایا، یہ عجم میں رہتے تھے، بغداد کی سرزمین پہ تشریف لے گئے۔ کیوں تشریف لے گئے؟ تاریخ کچھ اس طریقے سے آتی ہے کہ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر عیسائیوں نے ایک سازش چلی، یہودیوں نے ایک سازش چلی جو کہ روز اول سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہودی اور نصرانیوں سے دوستی مت کرو، یہ ایک دوسرے میں آپس کے دوست ہیں، اسلام کے یہ دشمن ہے، روز اول ہی سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا دور کتنا بھیانک دور تھا، اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کے دور میں جو علماء حق تھے ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اور علماء ربانیین کو شہید کرنے کے بعد علماء حق کو شہید کرنے کے بعد ان کی جگہ پر عیسائی راہب مولوی کی شکل کے اندر، مولانا کی شکل کے اندر مسجد کے امام بن رہے تھے، مسجد میں لوگوں کے مقتدا بن رہے تھے۔ جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو اپنی چکنی چوپڑی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے، اور اس کے بعد جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے تو لوگوں کو اکساتے۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے حوالے سے گفتگو ہوتی، کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عجب عجب گفتگو ہوتی۔ اس طرح سے جب کسی مولوی کی زبان سے، جب کسی عالم کی زبان سے کوئی ایسا جملہ سنے گا، نبی پر اعتراض سنے گا، نبی کی سیرت طیبہ کو مسخ کرتا ہوا دیکھے گا، تو بلا بتاؤ عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ معاملہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے دور میں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ان منافقین کا صفایا کرنے کے لیے اور دین کو نکھارنے کے لیے، دین کے حسین چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے اور باطل کے بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث پاک کو ظاہر فرمایا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے درمیان تشریف لائے اور اپنی کرامتوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اعلان حق فرمایا اور اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بھی لوگوں کے درمیان بیان کرتے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا، جس میں انسان بھی ہوتے اور جنات بھی ہوتے۔ سامنے بیٹھنے والا انسان غوث پاک کی آواز کو جیسے سنتا ویسے آخری میں بیٹھنے والا انسان بھی سنا کرتا۔ غوث پاک کی زبان کو لوگوں کے مائک کی ضرورت نہیں تھی، آواز پہنچانے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا فرماتا ہے۔ غوث پاک اجمی تھے، عجم کے رہنے والے تھے، عربی صحیح طور پر نہیں جانتے تھے شروع میں۔ اس وقت غوث پاک نے جب لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کیا، بہجت الاسرار شریف میں یہ روایت موجود ہے، جب سرکار غوث پاک نے لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کیا
तो वहां के फसीह व बलीग उलमा ने सरकार गौस पाक का मजाक उड़ाया, जिनका ताल्लुक उलमाए हक से नहीं था, जिनका ताल्लुक बातिल से था। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला का जब मजाक उड़ाया गया, हुजूर गौस पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आपने ताना सुना कि ये तो सही तरीके से अरबी भी बोलना नहीं जानते, इन्हें तो खिताबत का तरीका भी मालूम नहीं है, ये कैसे लोगों के दरमियान तबलीग करेंगे, ये लोगों के दरमियान कैसे खिताब करेंगे। हुजूर गौस पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए, घर तशरीफ ले गए, आंखों से अश्क रवा थे। ख्वाब में क्या देखा? नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, अंबिया के ताजदार तशरीफ लाते हैं। पूछा अब्दुल कादिर, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शान बयान कर रहा था, अरबी जबान पर उबूर न होने की वजह से दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन के मुबारक दहन से निकालते हैं और गौसे पाक के मुंह में डाल देते हैं। फरमाते हैं, अब जाओ और जाकर खिताब करना। उसके बाद गौसे पाक को अल्लाह ने ऐसी अरबी अता फरमाई और वो तासीर अता फरमाई कि बयान में 70 हजार का मजमा होता, जिसमें खिज़्र भी मौजूद होते, हज़रत इलियास भी मौजूद होते, बड़े बड़े औलिया मौजूद होते। और जब बयान करते तो दुनिया देखती। जब रसूल के सीरत तैयबा पर बयान होता, रसूल के कदे ज़ेबा पर बयान होता, रसूल के रुख अनवर पर बयान होता, तो दुनिया देखती कि गौसे आज़म का बयान जारी होता और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते। कोई ख्वाब में देखता, कोई आलम बेदारी में देखता। और फिर कैफियत ये होती कि जब बयान जारी होता तो तासीर की ये कैफियत थी कि लोग तड़पने लगते, लोग बेकरार होने लगते, लोग लोटपोट होने लगते, पास लोग मर जाते, खौफ खुदा की ताब न ला पाते। अल्लाह ने ये तासीर हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला को अता फरमाई थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था कि गौसे पाक कैसे मदद करने वाले हैं, ये कैसे मदद करते हैं। एक मर्तबा हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के शिकम में मौजूद है। अल्लाह अकबर। एक फकीर दरवाजे पर आता है और आने के बाद कुछ मांगता है। उम्मुल खैर फातिमा सैयदना गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा अपने घर में जो कुछ था हाथ निकालती है और फकीर को देने के लिए जाती है। उम्मुल खैर का खूबसूरत हाथ देख करके फकीर की नीयत खराब हो जाती है। फकीर जो है वो उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर गौसे पाक की वालिदा थी, उन पर हमला आवर होता है। सैयदा गौसे पाक की वालिदा ने क्या देखा? जैसे फकीर हमला आवर हुआ, एक शेर नमूदार हुआ, एक शेर दरमियान में आया और आने के बाद फकीर को चीर फाड़ करके रख दिया। उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा खामोश हो जाती है, दिल को इत्मीनान होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। कुछ दिनों के बाद जब हुजूर गौसे पाक की विलादत होती है और जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलने लगते हैं, गुफ्तगू करने लगते हैं, एक दिन गौसे पाक की वालिदा किसी मामले पर सरकार गौसे पाक को डांट देती है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक यूं गोया होते हैं, ऐ मेरी माँ, आपने हमेशा देखा होगा कि किसी बेटे का पैदाइश से पहले माँ बाप पर कोई एहसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एहसान आप पर मौजूद है। वालिदा ने कहा, बेटे कौन सा एहसान, कैसा एहसान? तो फरमाते, माँ याद करो एक दिन जब मैं तुम्हारे शिकम में था और उस वक्त एक फकीर तुम्हारी आबरू पर हमला कर रहा था, एक शेर आया था और उस शेर ने फकीर को फाड़ दिया था। वो शेर कौन था? कसम खुदा की है माँ, वो कोई और नहीं था, वो तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर था जो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें बचाने के लिए आया था। आप अंदाजा लगाएं, जिसने माँ की मदद की। और ये गौसे पाक कैसे गौसे पाक है? इरशाद फरमाते हैं, जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता। ये गौसे पाक वो गौसे पाक है। एक मर्तबा माँ नमाज पढ़ने में जल्दी कर रही थी, आवाज आई, माँ नमाज इत्मीनान से पढ़। तो जब गौसे पाक की वालिदा ने आवाज सुनी तो नमाज इत्मीनान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन सोचने लगी कि माँ कहने वाला है कौन। जब अपने वजूद पर नजर डाली तो आपने अल्लाह की बारगाह में सज्जा शुक्र अदा किया। गौसे पाक की वालिदा फरमाती है, जब निस्फ रात गुजर जाती और मेरे शिकम में अब्दुल कादिर थे तो मैं अपने शिकम से जिक्र इलाही की आवाज सुनती। ये गौसे आजम वो गौसे आजम, इनके मकाम को कोई क्या समझ पाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गौस का दामन अल्लाह ने हमारे हाथों में अता फरमाया। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को
تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا. اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. لیکن یاد رکھنا یہ دامن کسے کہتے؟ دامن غوث کیا ہے؟ غوث اعظم کا دامن کیا ہے؟ آج کل کچھ جاہل پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے نام کا غلط استعمال کرتے، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، مریدین کو بھی ڈھیل دے کر کے رکھتے، خود بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، مریدین کو بھی شریعت سے روک رکھتے. اذانیں ہو رہی ہے، گھر میں گپ شپ ہو رہا ہے، ہوٹلوں پہ گپ شپ ہو رہا ہے. بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ ہم تو غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم تو غوث اعظم کے مرید ہیں، وہ تو ہماری بخشش کرا دیں گے، وہ تو ہماری مغفرت کرا دیں گے. ہمیں شریعت کی پابندی کی کیا ضرورت معاذ اللہ، ہمیں نماز کی کیا ضرورت معاذ اللہ. انگلیوں کے اندر 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید کہہ رہے ہیں. آج دامن غوث اعظم کی تشریح سن لو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی، میرا مرید جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. لیکن غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید ہے کون؟ آپ کا مرید کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے نقوش پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا وہ میرا مرید ہے. چاہے اس نے مجھے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میری بیعت کی ہو یا نہ کی ہو، جو میرے طریقے پہ چلا وہ میرا مرید ہے. اب غوث پاک کا طریقہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ہوا میں اڑے یا کوئی پانی پر چلے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی تو وہ ہے جو نبی کے طریقے پہ چل کر اپنے اللہ کو راضی کر لے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی یہاں تک کہ وقت چلا گیا وہ میرے نزدیک کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. اور فتاوی رضویہ شریف میں امام عشق و محبت فنائے غوثیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنابلہ کا مذہب نقل فرماتے ہیں. غوث اعظم حنبلی تھے، حنابلہ کا مذہب نقل فرماتے ہیں. حنبلیوں کے یہاں اور خود عشرہ مبشرہ اور ان کے ساتھ 200 صحابہ کا یہ موقف ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی کہ وقت نکل گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 210 صحابہ کے نزدیک وہ شخص کافر بھی ہوتا ہے اور مرتد بھی ہوتا ہے. فتاوی رضویہ جلد 5 مترجم میں یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کی روشنی میں نقل فرمایا. آپ اندازہ لگائے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جب غوث اعظم کے نزدیک کافر ہو گئے تو شفاعت کس کے لیے؟ اہل سنت کا یہ مسلم عقیدہ ہے شفاعت اسی کے لیے ہے جنت میں لے جانے والی شفاعت جو ایمان والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا. اب بتاؤ جب نمازوں کو ترک کر کے مسلمان ہی نہیں رہ گئے. احناف میں ایسا نہیں، احناف کے نزدیک تھوڑی چھوٹ ہے لیکن امام اعظم کے نزدیک بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے آدمی فاسق و فاجر تو ہو جاتا ہے لیکن نماز چھوڑنے کی کثرت سے جب وہ مرے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے. یہاں بھی کیفیت وہی ہے، تھوڑی چھوٹ ضرور نظر آ رہی ہے لیکن کیفیت وہی. وہاں ڈائریکٹ کفر کا حکم دے دیا گیا اور یہاں پر اندیشہ ظاہر کیا گیا. کیا بعید ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا مرے تو کافر مرے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور غوث اعظم کے شہدائیوں غوث پاک کا دامن اگر اپنے ہاتھوں میں سلامت لے جانا ہے تو پہلے شریعت مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ہوگا، پہلے شریعت پہ ڈٹنا ہوگا، نمازوں کا دامن پکڑنا ہوگا. اس کے بعد غوث اعظم کا دامن ہاتھوں میں سلامت رہے گا. اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھوں میں سلامت رکھنا چاہتے ہو تو یہ تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ آج کا دور اوریانیت کا دور ہے، آج کا دور میوزک کا دور ہے، آج کا دور ننگے پن کا دور ہے، آج کا دور گناہوں کا دور ہے، آج کا دور عیاشیوں کا دور ہے، آج کا دور ایمان کو خراب